ایک شہزادی کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک شہزادی کا اللہ کی ذات پر یقین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک دن اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کے پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر تمہارا جواب اچھا لگا تو تم سب کو میں ایک انعام دوں گا۔ تم سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم سب کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند کی چیز دے دی۔ جب چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں اور بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی کہ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بنی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھوپڑی۔ جب وہ جھوپڑی میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف جو کہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی 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 پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا ماجرا بتاتی ہے کہ وہ یہاں جنگل میں کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھوپڑی میں ہی رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا اور جھوپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے پانی بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں جھوپڑی میں سب صفائی کر کے اور بکری کا دودھ نکالنے بیٹھ جاتی ہے۔ آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک برتن میں دودھ ڈال کر کونے پہ رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تب ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بہت بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور اگلے دن پھر برتن میں وہ دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح پھر دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے تو شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے۔ بوڑھے ضعیف کو وہ 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ 3 لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کے آنا
बाकी 4 लाल गले में शहजादी माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़हीर और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश नौकर चाकर दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहम दिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है, देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने का। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत तभी हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ हमसे मिलने आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उन सब से चेहरे पर नकाब पहन के मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहन कर आती है। महल की शानो शौकत और खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत ही इसरार पर यह शहजादी कहती है कि ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार हैं, इतने महंगे जेवरात पहने हुई हैं और अब कितना तैयार होकर आएंगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है। गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था इसे जंगल के जानवर खा गए और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था तो उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है कि शहजादी को बुलवाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा कर लेके जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनकर शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ। मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मुकाम तक कैसे आई और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही तमाम शहजादियां दिल में रश करने लगती हैं और सोचती हैं कि एक काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपनी किस्मत का पहनती हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखो, वो जिस हाल में भी रखे अल्लाह का शुक्र अदा करो। उम्मीद है हक अल्लाह वॉइस के सार्फिन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस दौर में बच्चों की ऐसी तरबियत बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिसमें हम अपने बच्चों को ये सिखा सकें कि हम सब अल्लाह का दिया खाते हैं और अल्लाह ने जो हमारे नसीब में लिख दिया है वो हम चाहे जंगल में हो या किसी शहर में, अल्लाह हमें वो अता करता है।